بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے اور ان کے درجات بلند کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناراض مت ہو، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں دہراؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے در پہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ اور امام زہری رحمت اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں یہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ امام طبری نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہو تو مجھ کو بھی دکھا دیجئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آواز دی، اے خدیجہ میری دائیں طرف آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو، پھر بائیں آ کر دیکھ لو، پھر سامنے آ کر جبرائیل کو دیکھو۔ جب حضرت خدیجہ نے دائیں بائیں اور سامنے سے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ شیطان ایسی صورت میں حاضر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے کپڑے بدل کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی اور سارا قصہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں غور سے سن کر جواب دیا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا کرنے لگ گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، تو اپنی دوستوں سے مل کر میرا اسلام پیش کرنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میرا اسلام پیش کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام پیش کر دوں گی۔
مکہ سے ہجرت فرمانے کے 3 سال قبل ہی حضرت ابو طالب کے وصال پانے کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں وصال پایا۔ حضرت خدیجہ کو جنت معلیٰ حجون کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور دفن کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ بہت غمگین رہنے لگی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے اور میری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بارے میں دریافت کرے، تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے میری والدہ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی اور نہ سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل عطا کر دیا۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہے، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہے جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی حویل بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت ازدواجی رشتہ تھا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3607 میں روایت ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بیچتے تھے۔ اللہ کریم مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے خاندان کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔